جمو 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 آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کلام کی فصاحت کیا ہے اور کلام کی بلاغت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب کلام کی فصاحت اور بلاغت کے لیے ایک مثال، یعنی آسان الفاظ کے اندر کہ ہم اردو کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. عربی میں تو ہم نے پڑھ ہی رہے ہیں نا، لیکن اردو کے اندر ہم اس کو کیسے دیکھیں گے. اچھا، فصاحت کلام ہم پڑھ چکے ہیں، میں اس کو دہرا دیتا ہوں. فصاحت کلام کیا ہے؟ فصاحت کلام وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کلام ہو وہ تین عیوب سے خالی ہو. نمبر ایک، تنافر کلمات. تنافر کلمات. نمبر دو، ضعف تعلیم. اور نمبر تین، تاکید. اب خواہ وہ تاکید لفظی ہو خواہ تاکید معنی. تنافر کلمات کا کیا مطلب تھا کہ کلمات ہوں تو فصیح، لیکن ان کو جب وہ اکٹھے ہوں تو اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا پیدا ہو جائے؟ تنافر. ٹھیک ہے. زبان پہ ان کا بولنا کیا ہو جائے؟ دشوار. نمبر دو، تاکید لفظی کا کیا مطلب تھا کہ وہ نحوی قواعد کے، مشہور نحوی قواعد کے خلاف. یعنی آپ اس کو اردو کے اندر یوں آسانی سے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گرامر کے خلاف. ٹھیک ہے. نمبر تین، تاکید. تاکید کا مطلب کیا ہے کہ وہ لفظی اور معنوی تاکید سے، یعنی جس سے معنی مرادی میں کیا ہو جائے؟ خفا پیدا ہو جائے، معنی مرادی صحیح طور پر سمجھ نہ آئے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تاکید. اب جو کلام ان تینوں عیوب سے خالی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فصیح. ٹھیک ہے. لفظ سنا ہوا ہوگا آپ نے، فصیح، کہ وہ کلام فصیح ہے. اب یہ کلام بلیغ کا بنے گا. یہ کلام بلیغ کا بنے گا. بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام تقاضۂ حال کے مطابق ہو. کلام ہو اسی طرح بالکل فصیح کلام ہو، لیکن آگے کیا ہونا چاہیے؟ وہ تقاضۂ مقتضائے حال کے مطابق ہو، تو وہ کلام کیا بن جائے گا؟ وہ بلیغ بن جائے گا. اچھا، کیسے بھائی؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اچھا پہلے تقاضۂ حال بھی سمجھ لیں، مقتضائے حال اس کو بھی سمجھ لیں. حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا امر ہوتا ہے کہ جو متکلم کو، جو کلام کرنے والا ہے، اس کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اپنی عبارت کو ایک صورت مخصوصہ پر لائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرض کریں کہ میرے سامنے خاصے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی عوام بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے. اب میں جب گفتگو کروں گا، اپنی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں ان سے کلام کروں گا تو کسی اور انداز سے کروں گا، آپ سے کلام کروں گا تو کسی اور انداز سے کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے اندر علم کا فرق ہے. آپ لوگوں کے پاس علم ہے، ان لوگوں کے پاس اتنا علم، ان لوگوں کے پاس علم چونکہ کم ہے، تو اس وجہ سے میں گفتگو کروں گا تو مثالیں دے دے کر، عام فہم مثالیں لا کر میں سمجھاؤں گا، اور آپ لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. مختصر کلام کروں گا اور وہی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میرا یہ جو کلام کرنا ہے کہ آپ کے سامنے کلام میں مختصر کر رہا ہوں، ان کے سامنے کلام میں زیادہ کر رہا ہوں، طویل کر رہا ہوں. تو یہ جو کلام کا مختصر کرنا اور طویل کرنا، یہ کہلاتا ہے صورت مخصوصہ. کیا کہلاتا ہے؟ صورت مخصوصہ. اس کو کہتے ہیں مقتضا. اب جو آپ کی وسعت علمی ہے، یعنی آپ کے پاس علم زیادہ ہے اور عوام کے پاس علم کم ہے، تو جو کم آپ کی زیادہ علمی تقاضا کر رہی تھی کہ میں کیا کروں؟ کلام کو مختصر لاؤں، تو وہ جو آپ کی وسعت علمی ہے وہ کہلاتی ہے حال. اسی طرح عوام کی کم علمی وہ کیا ہے؟ حال. اور اب اس کے مطابق جو کلام میں نے کرنا تھا، صورت مخصوصہ پر میں نے کلام کو لانا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مقتضا ہے، وہ ہے حال. کہ ان کی، آپ کی زیادت علمی تھی اور ان کی کیا تھی؟ کم علمی تھی.
ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مقتضائے حال. مقتضائے حال کے مطابق جو کلام لایا جائے وہ کلام کیا کہلائے گا؟ فصیح بلیغ کلام کہلائے گا. اب یہاں پر ایک مثال سنیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی، اس میں خصوصیت بھی ہے اور اس سے پتہ چلے گا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کلام لے کر آئے وہ کلام کیا ہے؟ بلیغ. کیسے بھائی؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت ہے قرآن پاک کی، قل انما انا بشر مثلکم. جی اچھا، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن لوگوں نے اعلی حضرت نے کیا کیا کہ وہاں پر کچھ الفاظ زیادہ کیے، اس ترجمے کے اندر کچھ الفاظ بڑھائے. وہ کون سے تھے؟ وہ تھے ظاہری صورت. کیا الفاظ تھے؟ یعنی اس میں فکس مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ظاہری صورت میں ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں. اس طرح کے الفاظ تھے، ترجمہ اس طرح کا تھا. لیکن اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ کن الفاظ کا تھا؟ ظاہری صورت کا. تو اس پر کچھ ناواقف کم علم لوگوں نے اعتراض کیا. وہ کیا کہ جناب یہ دیکھو ظاہری صورت یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ تو یہ جس بندے نے فصاحت و بلاغت پڑھی ہوئی ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا. وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو جیسے دیکھے گا نا تو اس کی وہ اش اش کر اٹھے گا کہ واہ یوں ہوتا ہے کلام، بلیغ کلام یوں ہوتا ہے. اب کیسے؟ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آیت کو کس طرح ہم سمجھیں گے؟ جیسے یہاں پر ہے قل، ٹھیک ہے، انما انا بشر مثلکم. ٹھیک، یعنی اے حبیب تم فرماؤ میں تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں. میں تمہاری طرح ایک کیا ہوں؟ بشر ہی. اب اس کے اندر یعنی انما کا مطلب محض حصر کے لیے آتا ہے، انا کا مطلب میں، بشر کا مطلب آدمی بشر، اور مثل کا مطلب طرح، کم کا مطلب تمہاری. یعنی اس کے اندر کوئی ظاہری صورت والا ترجمہ نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں ذکر کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ علم بلاغت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کا. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے مشابہ قرار دینا. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک ماں ہے وہ بیٹے کو کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، چاند کی طرح، فلاں شیر ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دیتے ہیں. یہ جو ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ جہاں قرار دیا جائے وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں ارکان تشبیہ. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نمبر ایک، اس میں ایک ہوتا ہے مشبہ. مشبہ کا مطلب جس کو تشبیہ دی جائے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. کیا مطلب؟ جس کو تشبیہ دی جائے. فرض کریں ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا چاند ہے، یہ چاند کی طرح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ، کیونکہ اس کو تشبیہ دے رہی ہے وہ چاند کے ساتھ. نمبر دو، دوسری چیز وہ کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشبہ بہ. مشبہ بہ، مشبہ بہ یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. اس میں مفعول کا صیغہ ہے. ہو گیا دو چیزیں. نمبر تین، تیسری چیز وہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ. ادات تشبیہ اس کو کہتے ہیں. آپ حرف تشبیہ کہتے ہیں، حرف تشبیہ. ٹھیک ہے، ادات اصل میں خاص حرف نہیں ہوتا بلکہ وہ اور کلمات کو بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھانے کے لیے یہاں پر حرف تشبیہ کہہ رہا ہوں. حرف تشبیہ کیا مطلب؟ کہ وہ کون سا لفظ ہے وہ حرف کے جو تشبیہ پر کیا کرے؟ دلالت کرے، تشبیہ کا معنی دے. نمبر چار وہ کیا ہے؟ وہ ہے وجہ تشبیہ. وجہ یعنی جس کی وجہ سے تشبیہ دی. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کو کہو کہ جناب فلاں شیر ہے، فلاں شیر ہے، تو اب وہ دوسرے بندے کو آپ بولو کہ ہاں جناب اس کے یہ شیر کے بال ہوتے ہیں، اس کے بال کہاں ہے؟ شیر کی تو پونچھ ہوتی ہے، اس کی کہاں ہے پونچھ؟ تو اس طرح نہیں بولیں گے نا. میرا بیٹا چاند ہے،
کہاں وہ چاند تو گول مول ہے اور میرا بیٹا اس کے یہ ایسا تو نہیں بولا جائے گا. سادہ سی بات ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر من کل الوجوہ مراد نہیں ہے تشبیہ، بلکہ کیا مراد ہے؟ بعض وجوہات کی بنیاد پر. وہ کیا ہے کہ خاص اس میں وصف ایک ہے چاند کے اندر خوبصورتی کا، میرا بیٹا بھی خوبصورت ہے، لہٰذا کیا ہوا؟ خوبصورتی کی وجہ سے یہ وجہ بن گئی ہے تشبیہ دینے کی. اسی طرح شیر کہا بہادری، اس کے اندر یہ وجہ بن گئی ہے کس کی؟ تشبیہ دینے کی. ٹھیک ہے، تو خاص وجہ سے کیا دی جاتی ہے؟ تشبیہ دی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ یہ چار چیزیں ہوں گی، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ. ٹھیک. اب ایک بات سنیے، اگر کوئی شخص اس طرح بولے کہ جناب میرا بیٹا یا میرا شاگرد یا میرا جو بھی ہے یہ فلاں دوست یہ شیر ہے، یہ شیر کی طرح ہے، اور اگر کوئی شخص یہ بولے کہ تو یار پاگل ہو گیا، یہ شیر کہاں پہ؟ اس کی تو 4 ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس کی تو 2 ٹانگیں ہیں، اس کے تو اس طرح کے دانت بھی نہیں ہیں جیسے شیر کے دانت ہوتے ہیں، تو آپ اس شخص کو کیا بولیں گے؟ پاگل ہے، کم علم ہے، اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں تشبیہ دے رہا ہوں. اور تشبیہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر اعتبار سے اسی کی طرح ہے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے یار، نادان ہے، ناواقف ہے، کم علم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہی بولیں گے. اب بات دیکھیے، یہ کلام تھا رب کا، اور رب کا کلام کن سے تھا؟ فصیح بلیغ لوگوں کے سامنے، عرب والوں کے سامنے. اور جب عرب والوں کے سامنے تھا تو یہاں پر بھی 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا، چوتھی چیز ذکر نہیں کی گئی. نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آنا سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات، انا مشبہ، حضور جن کو تشبیہ دی جائے. نمبر 2، مثل، یہ ہے حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ آپ اس کو کہیں. اور نمبر 3 وہ کیا ہے؟ کم، کن کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو یہ ہے مشبہ بہ. یہ کیا ہے؟ مشبہ بہ. یہ ہے مشبہ، اور یہ کیا ہے؟ ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ آپ کہیں. ٹھیک ہے، ادات. تو 3 چیزیں ہو گئی. لیکن یہ سوال تھا کہ یہاں وجہ کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں تشبیہ دی گئی؟ مثلا یوں بولو کہ میرا بیٹا چاند ہے، اس کو تشبیہ بلیغ بولتے ہیں. اس کے اندر نہ حرف استعمال ہوا ہے تشبیہ والا اور نہ ہی وجہ بیان کی گئی. اور اگر ان دونوں کو استعمال کرو تو بالکل واضح ہو جائے گا. میرا بیٹا مشبہ، خوبصورتی میں یہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ. اور چاند یہ ہے مشبہ بھی کی طرح ہے، یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ. تو چاروں چیزیں آ گئی. جب چاروں چیزیں بیچ میں آ جائیں تو بالکل وضاحت ہو جاتی ہے. اب کسی قسم کا ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ 3 چیزیں موجود تھیں، چوتھی چیز یہاں موجود نہیں تھی، وجہ تشبیہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ وجہ نکالی کہ ظاہری صورت میں، کیونکہ حضور کے ناخن کے برابر بھی کوئی کافر نہیں ہو سکتا. کم ضمیر سے مراد کافر ہے. کون ہے؟ کافر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام رب نے جو فرمایا وہ کن کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے. تو کافروں کے ساتھ کیا، نہ کوئی مسلمان نہ کوئی کافر، دنیا کے اندر کوئی بشر ہے ہی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ناخن کے برابر ہو. نہیں ہو سکتا نا. تو حضور کے جسم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو تشبیہ ہے یہ صرف اور صرف ظاہری صورت کی ہے. کس کی ہے؟ ظاہری صورت کے اندر ہے. تو یہ ظاہری صورت وجہ تشبیہ تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو نکالا، ظاہر کیا. کیوں ظاہر کیا؟ اس لیے کہ یہاں کلام کی بلاغت چاہیے تھی. قرآن کے اندر تو بلاغت اس لیے تھی کہ سامنے جو لوگ تھے ان کے علم کے مطابق ان کو پتا ہے کہ یہاں پر وجہ تشبیہ یہ ہے. لیکن جب قرآن جو فصیح و بلیغ ہے، اب اس کا جو ترجمہ چاہیے تھا وہ کن کے لیے؟ وہ عوام کے لیے تھا. اور جب عوام کے سامنے بات کی جاتی ہے تو تمام چیزوں کو کھول کے رکھا جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ کوئی اعتراض کر دے کہ جناب یہ شیر کی طرح کیسے ہے، مطلب وجہ تشبیہ وہ طلب کر رہا ہے.
تو اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جب اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، تو جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے ان ناواقفوں کو، ان جاہلوں کو یہ الفاظ نکال کر واضح کر دیا، اور تقاضۂ حال بھی یہی تھا، مقتضائے حال یہی تھا کہ ان کے سامنے چونکہ کم علمی ہے اس وجہ سے ان کے سامنے اس وجہ تشبیہ کو بھی رکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن مجید برہان رشید کا اصل مقصود کیا ہے، یہ پتہ چلے۔ اب جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا تھا؟ وہ بلیغ ترجمہ تھا کہ کلام آپ لے کر آئے تقاضۂ حال کے مطابق، عوام کی کم علمی وہ حال تھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حال تھا، اور اعلیٰ حضرت کا اس کلام کو بیچ میں ظاہر کرنا یہ کیا تھا؟ تقاضا، مقتضا تھا، اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اس تقاضۂ حال کے مطابق لانا یہ کلام کی بلاغت، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہے فصاحت اور یہ ہے